بات کریں گے سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپ ڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر آئینی درخواستوں پر سماعت جاری ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل بیرسٹر عابد زبیری کے جو کاؤنسل ہیں شعیب شاہین ایڈوکیٹ، اس وقت ان کے دلائل جاری ہیں، اور اپنے دلائل کے آغاز میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، اور جب از خود نوٹس کیس کے لیے لکھا گیا تو اس کے بعد اسی دن 3 آڈیوز آئیں۔ یہ 16 فروری کی بات ہے، اور اس کے بعد 17 فروری کو پھر آڈیوز آئیں، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ آج تک جاری ہے، اور آڈیوز جو ہے وہ مسلسل آ رہی ہیں۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آڈیوز کو درست سمجھ کر دیا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے یہ آڈیوز درست ہے، اور اس سے عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ شعیب شاہین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کمیشن کے قیام کے TORs میں آڈیو ٹیپ کرنے والے کا ذکر نہیں، ساری آڈیوز پنجاب الیکشن سے متعلق 100 ووٹوں کے بعد آنا شروع ہوئی۔ یہ آڈیوز ریکارڈنگ کس نے کی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور یہ بھی کہا کہ تمام آڈیوز ایک ہی ہیکر کے ذریعے منظر عام پر لائی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی حکومت الیکشن کیس میں ایک فریق ہے، وہی کمیشن بھی بنا رہی ہے، اور TORs میں آڈیو ریکارڈنگ کرنے والے کا ذکر ہوتا تو پھر اور بات تھی۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں عدالت کے سامنے ایک آئینی نوعیت کا معاملہ ہے، یہ سوال ایگزیکٹو کی عدلیہ میں مداخلت کا ہے۔ اس بینچ نے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دینا، بلکہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس آئینی معاملے کی تشریح کرنی ہے۔ اس سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دلائل ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج، جو ان کے بینچ پر اعتراضات تھے اس سے متعلق اور اہم ریمارکس سامنے آئے چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ کے دیگر معزز ارکان کی جانب سے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ ججز کو بدنام کر کے معاملہ حقائق جاننے کے لیے بھیج دیا گیا۔ واہ، کیا خوبصورتی سے یہ کام کیا گیا۔ ججز کی تصدیق کی آخر وجہ کیا تھی، انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا، اور یہ بھی پوچھا کہ کابینہ نے خود کو جو عدلیہ مخالف بیانات تھے ان سے الگ کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے جو ان کا مکالمہ تھا اٹارنی جنرل سے، اس میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم میڈیا اور کیمرہ سے ریکارڈنگ منگوا کر آپ کو شرمندہ کریں؟ جو چیزیں بولتے رہے وزراء جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں وہ حقائق جانے بغیر ججز کی تصدیق کی گئی، کیا حکومت نے آڈیوز کے حوالے سے کام کیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت نے آڈیوز کے لیے کمیشن تشکیل دیا ہے، کمیشن جس بھی ادارے کو کہے گا وہ معاونت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کل کوئی جج کا نام لے کر ویڈیو بھی ٹویٹر پر ڈال سکتا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ آڈیوز کو پلانٹ کیا گیا، اور حکومت کے پاس وسائل ہیں کہ تعین کر سکے کہ کس نے پلانٹ کیا۔ کمیشن بھی حکومت سے ہی معاونت لے گا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کسی بھی سائل نے جج تبدیل کرانا ہو تو ایک آڈیوز بنا کر وہ لیک کر دے گا، اور اکثر سائلین خود پیش ہوتے ہیں کہ کیس نہ بنتا ہو تو پھر جج پر الزام لگا دیتے ہیں۔ وکیل جو وکلا ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو سائلین ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا ایسے موقع پر جج نظام انصاف کو دیکھے یا اٹھ کر چلا جائے اور کیس نہ سنے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی اہم ریمارک تھے ان کے بھی اس معاملے پر، اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ کیا حکومت یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک دفعہ پھر دہرایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ آڈیوز کے حوالے سے ساری تحقیقات جو ہے وہ کمیشن کرے۔ تاہم یہاں پر وکلا کی جانب سے جو اہم نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو کمیشن کی تشکیل کے TORs ہے اس میں یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کیسے ہوئی اور لیک کیسے ہوئی، یہ نقطہ ہی ان TORs میں نہیں شامل کیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ بھی ریمارک دیے گئے کہ کسی بھی ملک میں جب وزراء بیان دیتے ہیں تو انہیں حکومتی بیان ہی سمجھا جاتا ہے، اور بے نظیر کیس میں 4 ججز کی اپنی آڈیوز تھی۔ کیا ان ججز نے کیس سن کر غلط کیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بے نظیر کیس میں کسی نے بینچ پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ اس وقت شعیب شاہین ایڈوکیٹ کے دلائل جاری ہیں جنہوں نے اہم نکات اٹھائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کیس جو ہی سپریم کورٹ میں آیا اسی دن آڈیوز آنا شروع ہوئی 16 فروری کو، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔